بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا مارچ ختم کر دے کیونکہ پروگرام کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، JKLF کے مارچ کے شرکاء کو اتوار کے روز لائن آف کنٹرول سے تقریباً 8 کلومیٹر دور چکھوٹی سیکٹر پر آرمی نے روک لیا تھا اور انتظامیہ نے مظفر آباد سری نگر روڈ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی تھی۔ اس کے بعد مارچ کے شرکاء نے بڑے ٹینٹ لگا کر دھرنا دے دیا تھا جو تاحال جاری ہے۔ ناظرین کرام، LOC کی طرف مارچ کرنے والے ہزاروں مظاہرین کی ہاتھوں میں آزاد جموں اینڈ کشمیر اور JKLF کے جھنڈے تھے اور وہ مسلسل ہم لے کر رہیں گے آزادی کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ انتظامیہ نے مظاہرین کو جسکول کے قریب روک دیا اور انہیں اپنے مارچ کو فوری طور پر ختم کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ مظاہرین رکاوٹوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ JKLF کے مرکزی ترجمان محمد رفیق ڈار کا کہنا ہے کہ مظاہرین اس وقت دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اور صبح تک انتظار کریں گے جب کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ نہیں ہٹائیں گے تو ہم اپنے دھرنے کو جاری رکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ناظرین کرام، انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا پروگرام پرامن ہے اور اس کا مقصد محصور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور عالمی برادری کی توجہ اس طرف مبذول کروانا ہے تاکہ اس مسئلے کو فوری طور پر پرامن انداز میں حل کیا جائے۔ ناظرین کرام، محمد رفیق ڈار نے کہا کہ ہماری جماعت مقامی انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کا تصادم یا کشیدگی نہیں چاہتی کیونکہ اس سے بھارتی مقاصد کو تقویت ملے گی۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ JKLF نے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے LOC کی جانب پرامن آزادی مارچ کا دوبارہ آغاز کیا تھا اور بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ مارچ میں شریک افراد نے 4 اکتوبر کو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ذریعے LOC کی جانب سفر کا آغاز کیا تھا اور جمعے کی شب مظفر آباد میں گزارنے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے۔ ناظرین کرام، آزادی مارچ کے شرکاء گزشتہ روز مظفر آباد میں سیاسی سرگرمیوں کے مرکز اپر اڈا پر جمع ہوئے، جس کے بعد چکھوٹی سیکٹر کی جانب سفر شروع کیا گیا۔ اس دوران مارچ کے شرکاء نے سابق چیئرمین JKLF امان اللہ خان اور موجودہ چیئرمین یاسین ملک کی تصاویر بھی تھامی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی کشمیر بنے گا خود مختار کے نعرے بھی بلند تھے۔ علاوہ ازیں مارچ میں شریک افراد نے ایک بڑا بینر بھی تھاما ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا اقوام متحدہ، کشمیر کو آپ کی فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ کچھ شرکاء کے ہاتھوں میں موجود پلے کارڈز پر درج تھا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق رائے دہی دلانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کا کنٹرول سنبھال لے۔ مارچ کے شرکاء جب بینک روڈ سے گزرے تو تجارتی رہنماؤں وغیرہ نے ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کیں۔ 2 روز قبل آزاد کشمیر کے وزراء نے JKLF کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی اور مارچ کے شرکاء سے LOC کے قریب نہ جانے اور اسے نہ پار کرنے کی اپیل کو دہرایا تھا، جس پر JKLF کے رہنماؤں نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ LOC کی جانب سفر کے دوران پرامن رہیں گے۔ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی ترجمان محمد رفیق ڈار نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان کا موقف معلوم کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے مبصرین کو پرامن مارچ کے مقاصد سے آگاہ کرنے کے علاوہ ہم نے اقوام متحدہ سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے امن فورسز بھیجنے اور اقوام متحدہ کی جانب سے ریفرینڈم کروانے کا مطالبہ دہرایا۔ محمد رفیق نے کہا کہ اقوام متحدہ کو 21 اپریل 1948 کو منظور کی گئی قرارداد نمبر 47 کا پیرا نمبر 2 بھی یاد دلایا، جس میں LOC پار کرنا ایک قانونی سرگرمی قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ JKLF نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اقوام متحدہ پاکستان اور بھارت کو پرامن مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر رضامند کرے۔
علاوہ ازیں مارچ کے دوران کسی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے LOC کے قریب چناری کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ LOC سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جسکول کے مقام پر آزاد کشمیر کی انتظامیہ کی جانب سے ہر قسم کی گاڑیوں کا راستہ روکنے کے لیے کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس تمام صورتحال پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ LOC کی جانب جانے والے ہمارے بھائی ہیں، جو عالمی برادری کو جو بتانا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ دنیا کو اپنا عزم دکھانے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ LOC کی طرف مارچ جیسی چیزیں بار بار دہرائی جائیں گی، جس کے بعد اس خونی لکیر کو بالآخر مٹنا ہوگا، چاہے یہ پرامن طریقے سے ہو یا دوسرے طریقے سے، جبکہ عوام کو اب اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی صفوں میں کوئی نظریاتی افراتفری نہیں ہونی چاہیے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ ہم سب کو ایک ہی نعرہ اور ایک ہی مطالبہ کرنا چاہیے، اور وہ ہے استصواب رائے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت سے آزادی کا اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام باتوں سے گریز کرنا چاہیے جن سے معاشرے میں تفریق پیدا ہو۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب دھرنا کیمپ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت دفتر خارجہ کو یہ لکھ سکتی ہے کہ وہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے رکھیں اور ان سے تشویشناک صورتحال کی بنا پر چناری میں اپنا خصوصی نمائندہ بھیجنے کی درخواست کی جائے۔